بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے لفظ عیان سے متعلق کہ کیا عیان نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آج کل عیان بھی بہت سے لوگ یہ نام رکھنے لگے ہیں، جیسے کسی زمانے میں عمران بہت نام رکھا جاتا تھا، اسی طرح سے آج کل عیان بہت رکھا جا رہا ہے، جبکہ عیان عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، نہ عربی میں ہے نہ اردو میں ہے۔ عیان حمزہ کے ساتھ میں کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس لیے عیان رکھنا بھی نہیں چاہیے جب یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ البتہ عین کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے، عیان عیان عین کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے۔ انگلش میں تو اس کو آپ ایسے ہی لکھیں گے AYAN، اسی طرح سے اس کو لکھا جائے گا عیان، لیکن عربی میں یا اردو میں جب اس کو آپ لکھ رہے ہیں اس وقت آپ اس کو عین کے ساتھ لکھیں گے، عیان حمزہ کے ساتھ نہیں لکھیں گے عیان، اس لیے کہ عیان کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ عیان جو لفظ عین کے ساتھ وہ رکھا جا سکتا ہے، حمزہ کے ساتھ یہ لفظ نہیں ہے، عیان کوئی لفظ نہیں ہے، عیان عین کے ساتھ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے سوال کیا گیا ہے کہ عیان کا معنی کیا ہے، عیان کا مطلب کیا ہے۔ جواب میں لکھا گیا ہے کہ عیان الف پر زبر اور یا کی تشدید کے ساتھ عربی کا لفظ ہے۔ عیان ابھی عیان لفظ ہو جائے گا جو شرط اور ظرف وغیرہ کے لیے آتا ہے، جس میں جب اور کب وغیرہ کے معنی آتے ہیں، یعنی عیان یہ لفظ ہے، عیان الف پر زبر اور یا کی تشدید کے ساتھ عیان، تو ایک تو یہ لفظ ہے عیان، اور اگر یہ لفظ عیان عین کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہے شخص، آدمی اور ہلکا پھل، تو شخص آدمی کے معنی میں ہے عیان سے عیان، اور اگر شروع میں عین ہی ہے لیکن آخر میں نون غنہ ہو تو ظاہر اور علانیہ وغیرہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی عیاں جو لفظ ہے عیاں، جسے کہتے ہیں کہ یہ بات تو بالکل عیاں ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ آخر میں نون غنہ ہو۔ تو بہرحال عین کے ساتھ میں عیان رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن عیان حمزہ کے ساتھ میں تو کوئی لفظ نہیں ہے، لہذا اگر نام رکھ رہے ہیں تو اس کا خیال رکھا کریں، بچوں کو بتایا کریں کہ آپ کا نام جو ہے وہ عین کے ساتھ میں حمزہ کے ساتھ میں نہیں ہے، آپ کا نام عیان ہے عیان نہیں ہے۔